السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، یہ جو مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اس کو نسبت ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اس مہینے میں ہی بڑی 11ویں شریف منائی جاتی ہے، تو یقیناً یہ وقت ہے ہمیں اس بات کو سمجھنے کا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو ہم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، کہ ان کی شخصیت کیا ہے، یہ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اور ان کی نسبت سے ہم جو 11ویں شریف مناتے ہیں، جس کو ہم بڑی 11ویں شریف بھی کہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بجائے ہمیں خرافات میں پڑھنے کے، ہمیں سب سے پہلے حضرت کی تعلیمات کو، ان کے پیغام کو اور ان کے رتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ ایک موضوع بڑا ہے، شخصیت بھی بہت بڑی ہیں، تو اسی لیے آج کے اس پروگرام میں ہم نے جن شخصیت کو دعوت دی ہے وہ خصوصی طور پہ پنجاب سے ہمارے اس ٹی وی چینل میں تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین سے ان کو انٹروڈیوس بھی کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ الحدیث جامعہ کریمیہ، امیر ملت کہرول پکا پنجاب سے تشریف لائے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد طیب رضا نقشبندی جماعتی صاحب۔ السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام خیریت سے ہیں؟ مزاج اچھے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور آل دا وے فرام پنجاب، اور ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ان کے شاگرد موجود ہیں ہمارے پروگرام میں۔ ناظرین، آپ ہمیں انہیں گاہے بگاہے دیکھتے رہتے ہیں، مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب۔ السلام علیکم حضرت، وعلیکم خیریت سے ہیں؟ السلام، مزاج اچھے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی تشریف لائے اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ وقت نکالا۔ حضرت، سب سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ 11ویں شریف کا یہ مہینہ ہے اور اس کو نسبت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو دونوں پہ بات کرنی ہے۔ بات ہم نے 11ویں پہ بھی کرنی ہے اور بات ہم نے حضرت کی سیرت پہ بھی کرنی ہے۔ صحیح، تو سب سے بہتر تو یہ رہے گا کہ پہلے ہم حضرت کی سیرت سے بات کریں، ان کے فضائل سے بات کریں، کہ صحیح۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کون ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بہت نے بہت شکریہ۔ مجھے معروضات پیش کرنے کے لیے موقع مرحمت فرمایا۔ میرے لیے بہت اعزاز ہے، آپ کے چینل کے توسط سے پیغام جو ہے وہ لوگوں تک میرا پہنچے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تعارف اتنا ہی کافی ہے کہ کائنات میں کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک حضور غوث پاک کے قدم کی مہر اس کی گردن پر نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کا مقام جو ہے، یہ ان کا سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا بھر میں 11ویں شریف منائی جاتی ہے، عقیدت مند جو ہے وہ مناتے ہیں۔ 11ویں شریف ایصال ثواب کی کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایصال ثواب کی محافل کو مختلف نام اپنی آسانی کے لیے جو ہم نے دیے، جی، روایتی نام ہم کہہ ہاں سکتے وہ کہہ سکتے ہیں، جس کا تعلق آپ سمجھ لیں ہماری تہذیب سے ہے، ہیں۔ جی تو وہ جو ہے اس وجہ سے یہ کی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک کی کرامات بہت مشہور ہیں، ان کے فضائل اور ان کی سیرت کے حوالے سے، لیکن چونکہ آپ نے خاص طور پر ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے سوال کیا ہے، اس پہ تو بھی آتے ہیں۔ معذرت، قطع کلامی کی معذرت۔ مجھے یہ پہلے یہ بتائیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، اس حوالے سے بھی وہ بھی بڑا ایک دلچسپ معاملہ ہے، اس حوالے سے سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں، پھر ہم سیرت و کردار کی بات کریں۔ صحیح۔ حضور غوث پاک کی نسبت سے جو اس وقت سلاسل اربع ان کو کہا جاتا ہے، جی 4 سلاسل، جی، قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی۔ نقشبندی، بالکل۔ تو جو قادری سلسلہ ہے، جی یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے نام کے ساتھ منسوب ہے، انہی کے نام سے قادری کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کے حسب نسب کی بات کریں تو حضور غوث پاک کو یہ شرف حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے کہ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، ماشاء اللہ۔ یعنی ان کی اولاد سے ہیں اور سادات کے سربراہ ہیں۔ ان کی پہچان جو ہے وہ حسنی حسینی کے نام سے جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، اس حوالے سے کہ ان کو الحمدللہ دونوں طرف سے، یعنی سادات میں کچھ ہیں جو حسین پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، آ رہے ہیں جی، ہاں، اور کچھ جو ہیں وہ حضرت امام حسن پاک، تو یہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، دونوں سلسلوں سے جو ہے وہ ان کا تعلق ہے، اور سلسلہ قادریہ انہی کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے، انہی سے منسوب ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سلسلہ قادریہ کی بنا شیخ عبد القادر جیلانی پر بنیاد ہے۔ انہوں نے حضرت نے رکھی. جی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم دوسرا سوال حضرت آپ سے لیتے ہیں کہ مین مقصد جو ہے جو ان کی زندگی کا، حضرت کی زندگی کا، آپ ہمارے ناظرین کو وہ بتائیں کہ اگر ہم ان کی سیرت سے یہ چیزیں حاصل کر لیں تو اس امت کے لیے یہ چیز سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. سوال آپ کا اہم بھی ہے اور تفصیل طلب بھی ہے، اللہ اکبر. تو میں چاہوں گا کہ اس پر مجھے تھوڑا سا تفصیلی بالکل. جواب دینے کا موقع ملے۔ بالکل. عربی میں ایک محاورہ ہے، الاستقامۃ فوق الکرامۃ، جی. استقامت جو ہوتی ہے نا یہ کرامت سے اوپر ہوتی ہے۔ اچھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بہت ساری کرامات مشہور ہیں، لیکن سب سے پہلی بات جو ان کی وجہ شہرت بنی وہ ان کی استقامت تھی۔ ٹھیک ہے. یعنی آپ تواتر کے ساتھ لوگ سنتے رہتے ہیں، علماء اکرام بیان فرماتے رہتے ہیں کہ ان کے بچپن کا وہ معاملہ جب وہ حصول علم کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور جو ہے وہ کچھ ڈاکو جو ہیں وہ آ گئے اور انہیں مال لوٹنا چاہا، اس موقع پر شیخ عبد القادر جیلانی نے کسی کرامت کا اظہار نہیں کیا، صحیح. بلکہ استقامت کا اظہار کیا، سبحان اللہ. اور استقامت ایسی قوی چیز ہے جو بہت ساری کرامتوں پر بھاری ہے۔ ماشاء آپ اندازہ کریں کہ کرامت دیکھ کر بہت سارے لوگ راہ راست پر آتے ہیں، اللہ. بالکل آتے ہیں. لیکن انہوں نے اس جگہ پر جو استقامت دکھائی تو وہ پورا کا پورا جو گروپ تھا ڈاکوؤں کا وہ سب کا سب جو ہے وہ طائب ہوا۔ بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک ہی وقت میں حقوق اللہ کی بھی پاسداری کی اور حقوق العباد کی بھی پاسداری کی۔ اچھا. یعنی ایک طرف تو سچ کا دامن نہیں چھوڑا، ظاہر ہے کہ یہ حکم خداوندی ہے، بے شک. دوسری طرف اپنی والدہ کے حکم کو نہیں ٹالا، جی. جانتے تھے کہ اگر میں نے اس بات کا اظہار کیا تو میرا مال میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور وہ کل اثاثہ تھا ان کا جو ان کے پاس تھا، تو سوال کرنے پر انہوں نے انکار نہیں کیا، چھوٹ نہیں بولا اور کہا کہ میں ہاں میرے پاس ہے۔ تو بظاہر نہیں تھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر، اس گدڑی کے اندر جو ہے وہ سیاہ ہوا ہے۔ یہ ہے وہ استقامت کا پہلو کہ اس میں انہوں نے حقوق اللہ کی بھی پاسداری کی اور حقوق العباد کی بھی پاسداری کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی پاسداری اس طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے اللہ. اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے، پھنسا دیتا ہے. پھنسا دیتا ہے۔ اس موقع پر وہ مال بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں دوسرے پہلو پر زور زیادہ دینا چاہوں گا کہ دوسری طرف جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ کہ میری والدہ کا چونکہ حکم ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو میری والدہ کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں ہر حال میں اپنی والدہ کے حکم کو پورا کروں، چاہے میرا اثاثہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے۔ اچھا. یعنی یہ نیو جنریشن کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، اس کے اندر سیرت حضور غوث پاک میں یہ بڑا پیغام ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر والدین کے ساتھ تکرار کر دینا یا یہ کہنا کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ ان چیزوں کا۔ جی. حضور غوث پاک کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ آپ کے سارے اثاثے بھی ضائع ہو جائیں نا تو ہو جائیں، لیکن آپ نے اپنے والدین کے حکم کو نہیں ٹالنا ہے، ان کے حکم کو آپ نے ماننا ہے۔ تو وہ حقوق العباد کی پاسداری انہوں نے کی۔ میں اس حوالے سے جب حقوق العباد کی بات آتی ہے، چونکہ والدہ کی بات آئی ہے، ایک بات میرے دل میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ ضرور جو ہے اس موقع پر شیئر کروں۔ میں یونیورسٹی اور کالج میں بھی پڑھاتا ہوں، تو ایک کالج میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بچیاں میرے پاس پڑھتی تھیں، تو موضوع آ گیا وراثت کا۔ اچھا. تو وراثتوں کی بات چلی تو ایک بچی کہنے لگی کہ سر یہ جو وراثت کی تقسیم ہے کہ لڑکے کو دوگنا ملتا ہے، لڑکی کو ایک حصہ ملتا ہے، تو یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ ہمیں یہ پڑھا رہے ہیں، لیکن میری والدہ نے تو وراثت میں سے حصہ نہیں لیا تھا۔ اچھا. تو میں نے خیر اس کی بات سنی تو ایک دوسری لڑکی بولی کہ سر وہ میری پھپھو نے بھی حصہ نہیں لیا۔
ایک اور بولی کہنے لگی کہ میری خالہ نے بھی حصہ نہیں لیا. تو وہ 3-4 بچیوں نے جب یہ کہا تو میرا یہ ان سے بچیوں سے سوال کیا, اور آپ کے چینل کے تھرو میں یہ سوال پوری امت سے کرنا چاہتا ہوں کہ ساری مثالیں ایسی ہی کیوں ہیں کہ پھپھو کو نہیں ملا, خالہ کو نہیں ملا, امی کو نہیں ملا, بہن کو نہیں ملا؟ کوئی مردوں کی مثالیں بھی تو ہونی چاہیے. اللہ اکبر. کیا ایسی مثال کوئی پائی جاتی ہے کہ کوئی کہیں میرے چچا کو نہیں ملا, میرے تایا ابو کو نہیں ملا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں, بدقسمتی کے ساتھ حقوق العباد کو پامال کرنا اپنے لیے شاید کوئی ثواب کا کام سمجھتا ہے, ہنر سمجھتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ایسی ہے کہ خواتین ہی کی مثال ملتی ہے. میں ان بچیوں سے ہی بات ہوئی, اور بہت جگہ پر پورے پاکستان میں الحمدللہ جانا ہوتا ہے محافل کے حوالے سے, خطابات کے حوالے سے, تو میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ساری مثالیں خواتین کی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بہن, کوئی بیٹی اپنے حق کا مطالبہ کر دینا تو پھر ماں باپ کے گھر, باپ کے گھر کے اور بھائیوں کے گھر کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ. اور پھر یہ ایک ہے ہمارے ہاں فرسودہ نظام کہ جی ہم تو دے رہے تھے, اس نے لیا نہیں, تو ایسی مثال ہیلے بہانے بنا دیتے ہیں. تو یہ ایک اس پر ایک مضحکہ خیز بات ہے غیرت کے حوالے سے. میں پنجاب سے آیا ہوں تو وہاں ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے, اور میں بھی کہ کراچی میں بھی مجھے اس بات کا ادراک تو ہے کہ مجموعی صورتحال یہی ہے کہ کوئی بھائی کہتا ہے کہ بہن کے گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا. بھئی آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ شریعت نے تو منع نہیں کیا, اللہ رسول نے اس کو حرام تھوڑا ہی کیا ہے کوئی بہن کے گھر کا کھانا. بیٹی کے گھر گئے تو کہتے نہیں جی ہم تو بیٹی کے گھر کا پانی بھی نہیں پئیں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ شریعت نے تو منع نہیں کیا. کہتے نہیں ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ بہن بیٹی کے گھر کا کھائیں. چلیں اچھی بات ہے, اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو شریعت نے کوئی لازم بھی نہیں کیا. لیکن یہ غیرت بڑی عجیب سی ہے, مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس غیرت پر. یہ کیسی غیرت ہے کہ بہن کے گھر کا کھانا تو گوارا نہیں کرتی, لیکن زمین میں اس کا حصہ کھانا گوارا کر جاتی ہے. بیٹی کے گھر کا پانی پینا تو وہ گوارا اس کو نہیں ہے, لیکن جو ہے گھر میں سے اس کا حصہ پی جانا اور اس کے وراثت میں حصہ کھا پی جانا, اس کو جو ہے وہ یہ غیرت میں آڑے نہیں آتی. تو یہ عجیب سا معاملہ ہے. میں واپس آؤں گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پہلی جو استقامت کا مظاہرہ فرمایا تو اس میں 2 چیزوں کا آپ نے اظہار کیا, ایک حقوق اللہ کی پاسداری اور دوسرا حقوق العباد کی پاسداری. اور مجھے تقریباً میرا خیال ہے 20 سال ہو گئے ہیں. مولانا زاہد اسلم صاحب جو ہے یہاں پر ماشاءاللہ انہوں نے 8 سال فارسی سے لے کر اور آخری اسباق تک انہوں نے میرے پاس پڑھے, اور بہت سارے کراچی میں ماشاءاللہ اور بھی شاگرد ہیں. تو میں نے آج تک یہی پڑھا ہے کہ حقوق اللہ میں تو کہیں نہ کہیں کوئی رعایت مل جائے نا, مالک ہے, کریم ذات ہے, ٹھیک ہے, رحم فرمانے والا ہے, معاف کر دے. لیکن میں نے یہ نہیں پڑھا کہ حقوق العباد کی معافی کسی طور پر ہو, جب تک کہ ان لوگوں کا حق ادا نہ کیا جائے. تو حضور غوث پاک کی تعلیمات میں سے سب سے پہلی تعلیم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ حقوق کی پاسداری کریں. اللہ حضرت, یقین کریں آپ نے ایک ایسے موضوع کو حضرت کی سیرت میں سے نچوڑا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں وقت کی سب سے بڑی ناظرین ضرورت ہے کہ اس پہ مفتی صاحب سے, میں مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب سے سوال بھی لوں گا کہ ہم لاکھوں روپے لگا کے محفلوں تو سجا دیتے ہیں لیکن لاکھوں روپے کا حق ادا نہیں کرتے. مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کے استاد محترم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کا حصہ نہیں دینا ہے لیکن گھر کا پانی بھی نہیں پینا ہے. بھائی اس سے بہتر تو یہ ہے کہ گھر کا پانی بھی پی لو, زمین کا حصہ بھی دے دو, دونوں طرف سے جو ہے نا کام چلا لیا جائے. تو خیر مجھے مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اور یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے, عقیدت ہے, لوگ اس چیز پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, کئی مرتبہ اس چیز پہ بھی کرتے ہیں کہ لاکھوں کے حج, لاکھوں کے عمرے, یہ اعتراض بنتا نہیں ہے. لیکن اعتراض یہاں بنتا ہے کہ اگر لاکھوں روپیہ, ہزاروں روپیہ محافل پہ یا اس طرح کے نیک کاموں پہ خرچ کیا جا رہا ہے, لیکن بات پھر وہی حضرت والی ہے کہ فرض نہیں ہے نا, عمرہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی حضرت کی طرف دوبارہ آتے ہیں, لیکن بات پھر وہی ہے کہ حق ادا نہیں کر رہے. اور میں سمجھتا ہوں حضرت کی سیرت کا جو حق ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا جو حق ہے وہ تعلیمات ہے. بے شک. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میری سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ قبلہ استاد گرامی کے ساتھ بیٹھا ہوں، ماشاءاللہ، حالانکہ اللہ قبول فرمائے۔ شرعی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی ایک استاد کی ذمہ داریاں شاگرد کے اوپر ہوتی ہیں کہ اساتذہ کا احترام، ادب اور ان کی غلامی، ان کی تابع داری یہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ایک ثقافت بھی ہے کہ ہم قدموں میں بیٹھ کر سب کچھ حاصل کرتے ہیں، ماشاءاللہ، اور جو بندہ قدموں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اس کو ہی سب کچھ مل جاتا بے ہے۔ شک بے شک۔ اور یہی سلف صالحین کا ایک طریقہ کار رہا ہے، یہ طرز رہا ہے، اور یقینی طور پر یہ جو ادب ہے، یہ اس میں ایک جملہ بھی ہے نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب ہے۔ بے ادب بے نصیب، یہ حقیقت ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے علماء کرام یا ایسے طلباء کرام دیکھے ہیں کہ پڑھنے میں لکھنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں، لیکن ادب میں پیچھے لیکن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر در بدر کی ٹھوکریں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ تو پھر نتیجہ یہی نکلا کہ وہ لوگ جو اپنے اکابرین اور خاص کر اساتذہ کرام اور والدین سے روگردانی کر کے ان کی تابع داری کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کی جو قسمت اور مقدر ہے وہ پھر اس کے اندر جو ہے مقدر اور رسوائی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے سوال کیا کہ محافلات کے اوپر جو ہے ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اولاً تو یاد رکھیں کہ 11ویں ہو یا کوئی بھی محفل ہو۔ حضرت اس پہ آتے ہیں، آپ نے جو ابھی یہ ادب کی بات کی ہے نا، اس پہ ایک شعر میرے ذہن میں آیا ہے، میں اللہ حضرت کی موجودگی میں اگر حضرت اجازت دیں کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ شوق و نیاز و عجز کے دامن میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں پہ چل کے آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یہ عاجزی پہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یقین کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جس نے استاد کی عزت، اس کا ادب، اس کی موجودگی اور غیر موجودگی یہ امپورٹنٹ ہے، دونوں میں کیا ہے، بالکل۔ اللہ نے اس کو نوازا۔ خیر حضرت دوبارہ آئیں اپنی تو حضور یہ ادب، یہ کتاب کا نام ہے راہ علم۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تک آپ اپنے اساتذہ کا ادب نہیں کرو گے وہ علم آپ کو ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ بے شک۔ اور راہ علم کے صفحہ 35 پہ یہ بات بھی موجود ہے کہ اگر کوئی نکما طالب علم استاد کا ادب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور استادوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نکمے کو بھی کارآمد بنا دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ امام برہان الدین، ان کے حوالے سے بھی راہ علم کے صفحہ 35 پہ لکھا گیا ہے کہ یہ اس قدر ادب والے شاگرد تھے اپنے استاد گرامی کے کہ 3 سال تک یہ اپنے استاد محترم کی خدمت میں رہے اور ان کا کھانا بناتے رہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو انہوں نے 3 سال کے اندر استاد گرامی کا کھانا تو بنایا مگر اس کھانے میں سے کھایا نہیں۔ پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، تو جواب یہ دیا کہ یہ میرا ادب ہے، کیونکہ یہ میرے استاد گرامی کا کھانا ہے اور میری کیا مجال، میری کیا جرت کہ میں جو ہے اس میں سے کچھ کھا لیتا۔ اور اسی طرح جو آپ نے ادب کی بات کی ہے، معجم اوسط کے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے جو قبلہ استاد گرامی سے پڑھی، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ 37 پہ یہ بات موجود ہے کہ ادب جو ہے اپنی اولاد کو بھی سکھائیں اور ادب اپنے اندر بھی پیدا کریں۔ جس کسی نے اپنے اساتذہ کا ادب کیا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کیا اور محمد عربی کو بھی راضی کیا۔ اور جب بندہ ادب کرتا ہے تو اساتذہ کرام خوش ہوتے ہیں اور ان کی خوشی کا ایک جو کیفیت اور اظہار ہوتا ہے نا، وہ ان کو نظر آتا ہے کہ آنکھ والے ہونے چاہیے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کھلے لفظوں میں کہیں کہ میں بہت خوش ہوں، بعض اوقات چہرہ پڑھ کر بھی انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ اساتذہ کرام خوش ہو گئے ہیں۔ تو یہیں پر تعلیمات غوث اعظم کی طرف اگر جائیں تو انہوں نے بھی اپنے اساتذہ کرام سے تعلیمات حاصل کیں، اور انہوں نے قوم کو اور اس امت کو جو ایک پیغام، ایک درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمات بھی حاصل کرنی ہے اور تعلیمات کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہونا چاہیے۔ اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 8404 ہے، اور یہاں پر میرے آقا نے باقاعدہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تعلیم بھی حاصل کرو اور ادب بھی سیکھو، کیونکہ بغیر ادب کے تعلیم بیکار ہے اور بغیر ادب کے آپ کا پڑھنا پڑھانا بالکل بیکار ہے۔ اور اسی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے تعلیمات غوث اعظم کا اگر مطالعہ کیا جائے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے یا اللہ کو منانے میں گزاری ہے یا محمد عربی کو منانے میں گزاری ہے۔ اور
ان کے حوالے سے طبقات الکبریٰ کے اندر ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جتنے بھی لوگ آتے تھے تو آپ ہمیشہ واعظ و نصیحت ہی فرماتے تھے، یا تکلمو یعنی آپ کلام فرماتے تھے، 13 علماً 13 علوم پر، یعنی کہ مختلف قسم کے، آپ محدث بھی ہیں، آپ مفکر بھی ہیں، آپ ایک مفسر بھی ہیں، آپ بہت بڑے مفتی بھی ہیں، آپ بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، یعنی کہ جو لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتے تھے، تحریری صورت میں فتویٰ لینا چاہتے تھے تو آپ چلتے پھرتے اس کو فوراً ہی جواب دے دیا کرتے تھے. تو آپ کی یہ علمی شہرت بہت بلند مرتبے تک پہنچی. لیکن میری بات پھر وہیں پر کھڑی ہے کہ ادب بھی ہو، تعلیمات غوث اعظم بھی ہو، تو پھر اگر لاکھوں کیا، اگر آپ کچھ بھی خرچ نہ کریں، محبت والی ایک چھوٹی سی محفل سجا لیں جس کے اندر آپ کی تعلیمات پر بحث و مباحثہ کیا جائے، اور پھر وہ 5 بندے ہوں یا 10 بندے ہوں یا 1000 بندے ہوں، وہ پھر ان پر عمل پیرا ہو جائیں، تو وہ مجلس، وہ صحبت، وہ ہم نشینی انشاءاللہ العزیز ہمیں کامیابیوں کے راستے پر لے جائے گی. بے شک. اور اگر ہم لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کریں لیکن یہ دکھلاوے کے طور پر ہوں، یا پھر یہ ہے کہ پوری رات جاگتے تو رہیں لیکن فجر کی نماز نہ پڑھیں، اور لاکھوں روپے تو خرچ کر دیں مگر یہ ہے کہ حقوق العباد نہیں ہیں، والدین پر بھی عمل نہیں ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. تو آپ کی تعلیمات سے یہی ایک درس ملتا ہے، ادب بھی ہو، تعلیم و تعلم بھی ہو، اور پھر عمل بھی ہو. باقی استاد صاحب انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے. استاد محترم حضرت مفتی محمد سعید طیب صاحب یہ بتائیے گا کہ سوال تھوڑا پیچیدہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ یہ واحد شخصیت ہیں کہ جو تمام مکاتب میں مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام مکاتب فکر کی اگر ہم بات کریں، تمام مکاتب فکر میں جتنے سلاسل ہیں تو ان کے ہاں بہت ادب ہے، احترام ہے. میں نے مختلف علماء کرام سے جو بریلوی نہیں بھی ہیں بہت ادب والا معاملہ سنا. لیکن جہاں بات آتی ہے 11ویں کی تو ایک طبقہ تو 11ویں مناتا ہے، باقی طبقے 11ویں نہیں مناتے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 11ویں ہے کیا چیز، اور جو منا رہا ہے وہ کیا فائدے حاصل کر رہا ہے، جو نہیں منا رہا وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ میں اپنی گفتگو کے شروع میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا جو کہ اشارہ تھا اس طرف کہ چونکہ پہلی بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا نا کہ تمام طبقات ان کو مانتے ہیں، اکثریت کہہ لیں، کلی طور پر سب ان کے ماننے والے. ماننا کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ان کی عظمتوں کے قائل ہوں. بے شک. تو تمام طبقات ایسے نہیں ہیں کہ جو ان کی عظمتوں کے قائل ہوں، بلکہ جس طرح سے ابھی ادب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو کچھ طبقات تو باقاعدہ جو ہے وہ ان کے حوالے سے بے ادبیوں کے لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. میں شروع میں کہہ چکا، دوبارہ سے کہوں گا کہ بنیاد ہے ایصال ثواب. صحیح. اس پر ایک طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے والوں کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. ایصال ثواب اصل میں ٹاپک یہ الگ سے ہی ہے، لیکن چونکہ 11ویں شریف اسی کا حصہ ہے تو وہ چونکہ کہتے ہیں کہ جو فوت ہو گیا اس کا معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ کوئی چیز اس کو نہیں پہنچتی ہے، اور نہ اس سے زندوں کو کچھ پہنچتا ہے، نہ زندوں کی طرف سے اس کو کوئی پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن نے جو نظریہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ لوگ مختلف نظریات کے حامل ہوں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ اس حوالے سے باتیں مانتے ہیں، کچھ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس حوالے سے جو فلسفہ ارشاد فرماتے ہیں نا، جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ مرنے والا مومن ہے کہ نہیں ہے. اچھا. من عامل صالحا، جس نے نیک اعمال کیے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن، ایمان والا ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اب چونکہ سانسیں لینا بند ہو گیا نا تو یہ ختم ہو گیا، اب یہ بات نہیں کر رہا، اب یہ بات کا جواب نہیں دے رہا، تو معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، یہ نیست و نابود ہو گیا، یہ مٹ گیا، ختم ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم نے اس کو اعلیٰ زندگی عطا فرما دی ہے، حیات طیبہ، حیات طیبہ عطا فرما دی ہے. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ سے بات چونکہ مستقل موضوع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابی کو ان کی والدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے پانی کا
حکم دینا کہ ان کے لیے پانی کا ہے۔ تو بنیاد جو ہے نا وہ مسالک کے درمیان یہ ہے کہ وہ طبقہ جو ایصال ثواب کا قائل نہیں ہے وہ 11ویں کا بھی قائل نہیں ہے، صحیح، کیونکہ ایصال ثواب یہ جو مقصد 11ویں جو شریف ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ یہ آپ نے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں مختصر بات بتا دی، ہاں یہ مجھے بھی نہیں پتا تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں بہت سے دیکھنے والے ناظرین کو یہ نہیں پتا ہوگی کہ ایصال ثواب 11ویں کا مقصد ایصال ثواب ایصال کرنا ہے، اور وہ طبقہ یا وہ اسکول آف تھاٹ ہم کہہ سکتے ہیں جی، کہ جو ایصال ثواب کے قائل ایصال نہیں ثواب ہے، کے قائل نہیں ہے یا اس میں ان کو کچھ اعتراضات ہیں تو ہاں، وہ 11ویں کے وہ قائل 11ویں کے قائل۔ مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب، موضوع تو بڑا اچھا چل رہا ہے، تو لگے ہاتھوں آپ سے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے حضرت کی صحبت میں تعلیم حاصل کی ہے اور آپ نے جس طرح آپ شروع میں بات کی ادب کی، جی تو سوال میرا وہی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ با ادب با نصیب بے ادب بے بے نصیب، شک، تو یقیناً آپ کو حضرت نے ادب بہت سکھایا ہے، الحمدللہ۔ تو ادب کے علاوہ اور کیا سکھایا ہے؟ دیکھیں حضور، یہ ایک ہمیں وراثت میں حصہ ملا ہے، قبلہ استاد محترم کو بھی وراثت میں ہی یہ چیز ملی ہے، کیونکہ قبلہ استاد محترم کے جو والد گرامی تھے وہ بھی الحمدللہ شیر پنجاب ان کا لقب ہے، اور مفتی تھے باعمل، اچھا، جناب حضرت مفتی عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جماعتی صاحب، آپ کا بھی تقریباً 11 مہینے پہلے ہی وصال ہوا، اللہ مغفرت اور فرمائے۔ ان کی صحبت میں قبلہ استاد محترم رہے، اور ہم نے بھی ان کی زیارت کی، اور ان کے حوالے سے قبلہ استاد محترم ابھی مجھے کل ہی ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ استاد محترم کے جو والد گرامی ہیں یہ عبدالکریم اور عبدالرحیم، ان کے استاد صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ بڑے جب پوچھتے تھے کہ بھائی عبدالرحیم اور عبدالکریم آپ کیا بنو گے، تو عبدالرحیم صاحب جو تھے انہوں نے دیا کہ جی میں تو کرسی پر بیٹھوں گا، اچھا، اور قبلہ استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ عبدالکریم میاں آپ کیا کریں گے، تو استاد محترم کے والد گرامی نے جواب دیا کہ ہم تو مصلی پر ہی بیٹھیں گے۔ اللہ تو اکبر، پھر ان کی وہ دعا اس قدر قبول ہوئی کہ ان کی پوری زندگی میرے آقا کی حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، اللہ اکبر، جامعہ غوثیہ میں ایک لمبا عرصہ پڑھایا، پھر اس کے بعد آپ جو ہے برطانیہ کے اندر پڑھاتے رہے، اور وہ ایک آپ کی ایسی اہم کاوش ہے کہ جہاں پر غیر مسلموں کو مسلمان کیا، اللہ اور اکبر، بہت سارے لوگوں کو جو کہ دین کی طرف راغب نہیں تھے ان کو رغبت دلائی، اور پھر الحمدللہ وہ عالم بھی بنے، اور پھر اس کے بعد جو ہے قبلہ استاد محترم کی صحبت میں ہم بیٹھتے تھے تو ادب بھی سکھایا، اور اس کے اندر عشق مصطفیٰ بھی سکھایا، ساری چیز سکھائی۔ استاد محترم جامعہ غوثیہ کیرول پکا میں بھی پڑھاتے رہے، اور اس کے بعد پھر ہمارا جو جامعہ کریمیہ امیر ملت اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، تو مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں ہی وہ شخص تھا کہ میں نے تھوڑا سا مشورہ دیا کہ حضور ہم نے آپ ہی کے پاس پڑھنا ہے، بھلے آپ ہمیں جہاں مرضی بیٹھ کے پڑھائیں، تو پھر وہ جامعہ کریمیہ امیر ملت کی وہ بنیاد رکھی گئی، تو وہاں پر قبلہ استاد محترم کے پاس ہم نے الحمدللہ فارسی سے لے کر موقوف لے تک تمام طرح اسواق ان کے پاس پڑھے ہیں، خالی پڑھنے تک بات نہیں رہی، الحمدللہ انہوں نے ادب بھی سکھایا، عشق بھی سکھایا، جگہ جگہ پر ہماری رہنمائی بھی فرمائی، ماشاءاللہ، اور ایک جو بالکل مختصر سی بات بتاؤں گا، یہ بھی اعزاز حاصل ہے الحمدللہ کہ میرے استاد گرامی قبلہ مفتی طیب صاحب، ان کے استاد گرامی قبلہ مفتی عبدالکریم صاحب اور مفتی ارشاد احمد صاحب، اور ان کے جو استاد محترم ہیں وہ مولانا منظور احمد فیضی صاحب جنڈا والے ہیں، رضوی صاحب، رضوی صاحب، اور پھر انہوں نے علم حاصل کیا مولانا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب سے، ماشاءاللہ، اور انہوں نے علم حاصل کیا تھا مصطفیٰ رضا خان اور حامد رضا خان، اور وہ صاحبزادگان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، تو یہ چیز ہمیں وراثت میں ملی ہے کہ جو میں رضوی ہوں، اصل تو میں نقش بندی ہوں، جماعتی ہوں، اور رضوی میں اس لیے لکھواتا ہوں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ایک وہاں سے وراثت ملی ہے جس کے اندر ادب بھی آ گیا ہے، جس کے اندر احترام بھی آ گیا، عشق مصطفیٰ بھی آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آپ کی محنت کو اور اللہ آپ کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا اختتام ہے، اور مختصر یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو بابرکت مہینہ چل رہا ہے تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ ہمارے عوام کو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس وقت آپ کی سیرت میں سب سے امپورٹنٹ ہے، پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ اصل میں جو پیغام تھا نا وہ تو میں شروع میں دے چکا، دو چیزوں کے حوالے سے، کہ ایک تو ایسے وقت میں جب آدمی کو یہ لگ رہا ہو کہ میں غلط راستے پر چل پڑوں تو شاید مجھے فائدہ حاصل ہو جائے گا، اور اگر میں نے درست راستہ اپنایا تو شاید میرا نقصان ہو جائے گا، تو وہ استقامت کا مظاہرہ کر کے انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ آپ استقامت پر رہیں، نفع نقصان کو چھوڑ کر، تو نقصان ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، ایک بہت بڑی بات بات تو ہے۔ یہ ہو گئی۔ دوسرا، میں حضور غوث پاک کے
فضائل کے حوالے سے بس ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. بالکل. یعنی وہ اپنے ہر عمل میں بے مثل و بے مثال ہیں. ان کی زندگی کے جس پہلو کو بھی آپ کر لینا، ان کی علمیت کا پہلو، ان کے کردار کا پہلو، ان کی سخاوت کا پہلو، ان کا ایک مدرس ہونا، ان کا ایک صوفی شیخ کامل ہونا، ہر پہلو میں وہ بے مثل و بے مثال ہیں. اسی طرح سے حضور غوث پاک جب استقامت کے راستے پر چلتے رہے نا تو مقام یہ ملا کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو بہت بڑے بڑے مجمع ہوتے تھے، اور ایک محفل میں جو ہے وہ سینکڑوں اور ہزاروں کے لوگ تعداد میں لوگ توبہ طائب ہوتے اور راہ راست پر آتے. اور ان کا جو ایک یہ سلسلہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو میں کہہ چکا کہ یہ استقامت کا پھل ہے کہ جب آپ سچ پر ڈٹ جاتے ہیں نا تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور آپ کو اور شروع میں بڑا اچھا ایک جملہ بولا تھا کہ استقامت کرامت سے اوپر ہے، افضل ہے. جی. تو یہ جو سلسلہ ان کی گفتار میں، ان کی زبان میں جو چاشنی آئی ہے، اس کی بنیاد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یقیناً اہل ایمان کے لیے بہت خوشی کا اور مسرت کا سامان ہے اس کے اندر. چونکہ حضور غوث پاک جو تھے یہ عربی نہیں تھے بلکہ عجمی تھے. اچھا. تو ظاہر ہے کہ عجمی شخص کا عربی لوگوں کو واز کرنا اور ان کو نصیحت کرنا یا ان کے سامنے گفتگو کرنا یہ مشکل ہے. بالکل. حضور غوث پاک یہ درس و تدریس تو کرتے تھے لیکن خطاب نہیں فرماتے تھے. ٹھیک ہے. خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور حضور نے فرمایا کہ اے میرے پیارے، میرے لاڈلے، تم لوگوں کو واز کیا کرو نا، تم واز کیوں نہیں کرتے، خطاب کیوں نہیں کرتے؟ کہا نانا حضور کیسے کروں، میں عجمی ٹھہرا اور یہ لوگ عربی ٹھہرے، یہ عربی میں مہارت رکھتے ہیں، تو میں اپنی اتنی فصاحت نہیں پاتا کہ میں لوگوں کو جو ہے بات کر سکوں، ان سے خطاب کر سکوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آگے بڑھو اے عبد القادر، آگے بڑھو. حضور غوث پاک آگے بڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن، بعض کتابوں میں تو زبان مبارک ہے جی کہ آپ نے 7 مرتبہ اپنی زبان چسوائی، اور بعد نے کہا کہ 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک کے منہ میں عطا فرمایا اور فرمایا اب کیا کرو. واہ. تو فرماتے ہیں مجھے شرح صدر نصیب ہو گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ میری زبان ہو گئی. فرماتے ہیں کہ پھر اگلی رات جو ہے مجھے حضور جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا دیدار نصیب ہوا کہ وہ تشریف لائے اور کہا کہ بیٹا تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ میں ٹھہرا عجمی. انہوں نے کہا آگے بڑھو، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن جو ہے وہ حضور غوث پاک کے منہ میں عطا فرمایا اب تم کیا کرو. تو کہا کہ نانا حضور تو آئے تھے تو 7 مرتبہ، بات پھر وہیں ادب پر آ گئی ہے کہ انہوں نے تو 7 مرتبہ اور آپ 6 مرتبہ. کہا میں حضور کی مثل تھوڑا ہی ہو سکتا ہوں، جب انہوں نے 7 مرتبہ دیا ہے تو مجھے کم ہی رہنا. اللہ اکبر. یہ ان کا ایک ادب تھا. بس پھر وہ لعاب دہن ایک طرف رحمت للعالمین اور ایک طرف جو ہیں وہ اولیاء کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، دونوں کا لعاب دہن جو ملا، پھر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ وہ بڑے بڑے مجموعوں میں خطاب فرماتے اور لوگ توبہ طائب ہوتے. اور یہ کیفیت ہوتی کہ کئی محفلوں میں لوگوں کے خشیت الہی کی وجہ سے کلیجے پھٹ جاتے. اللہ سینے جو ہے حضرت وہ بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. آپ دونوں حضرات نے وقت نکالا اور تشریف لائے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.